حضرات گرامی قدر مجھے یاد آیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی مولا علی کی خدمت کی، اپنے سرتاج کی خدمت کی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی، اور اتنی تربیت کی کہ جب تربیت نکھر کر کے سامنے آئی اللہ نے بھی کہہ دیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فاطمہ نے ایسی تربیت کر دی حسن و حسین کی کہ میں نے حسن و حسین کو صرف جنت عطا نہیں فرمائی، جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ہاں ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں لگا دی ہے، ہاتھوں پہ چھالے بن کے خدمت کر کر کے مشکیزے سے پانی خود بھر کر کے لاتی ہیں اور آٹا خود چکی میں آٹا پیستی ہیں۔ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے اور شہزادی ہے جنت کی، جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن زندگی ساری اپنے شوہر کی خدمت میں لگا دی۔ جب آخری وقت آیا نا تو حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ میں تجھ پر راضی ہوں، فاطمہ میں تجھ پر راضی ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایک عورت کے لیے سب سے بڑا جملہ ہے کہ اس کا شوہر مرتے وقت اس کے لیے یہ جملہ استعمال کر دے کہ میں تجھ پر راضی ہوں، اللہ بھی تجھ پہ راضی ہو جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہے اور لجپال بھی ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے، کائنات کا رازق ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا داتا ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے، حمد و ثنا اسی کے لیے. جس نے ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا، پھر اس انسان کے لیے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جوڑا پیدا فرمایا ہے. انسان کی جو نسل چلتی ہے وہ اس میاں اور بیوی کے تعلق سے تمام کے تمام جو رشتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں. سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اس کے بعد اگر بیٹے کا رشتہ ہے، اگر کوئی چچا ہے، اگر کوئی تایا ہے، اگر کوئی ماموں ہے، یہ جتنے رشتے ہیں یہ تمام کے تمام رشتے اس ایک رشتے میں سے نکلتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو میں قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ باقی سارے جو رشتے ہیں وہ ٹوٹنے سے، توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے. بیٹے کا رشتہ ہے باپ کے ساتھ کبھی نہیں ٹوٹتا.
خون کے رشتے ہیں، خالہ کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، چاچا کا رشتہ، دایا کا رشتہ، یہ جتنے محبتوں والے رشتے ہیں یہ نہیں ٹوٹتے، اور یہ سارے رشتے اسی ایک رشتے میں سے نکلے ہیں۔ لیکن یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے لے کر کے نہ چلا جائے، تو پھر طلاق کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جو ہمارے معاشرہ کے اندر بہت زیادہ ریشو طلاق کی بڑھ چکی ہے۔ تو آج کا خطبہ انشاءاللہ ایک عورت پر، ایک بیوی پر، اس کے مرد کے، اس کے شوہر کے، اس کے سرتاج کے، اس کے گھر والے کے کتنے حقوق ہیں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ بیوی کیسی ہونی چاہیے، بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے، بیوی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک بیوی کی ذمہ داری کیسی ہونی چاہیے، یہ آپ احباب کو اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ آپ نے جا کر کے تربیت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی غیر بتلائے گا وہ اثر نہیں ہوگا جو باپ اپنی بیٹی کو سمجھائے گا، جو باپ خود اپنے کا ہر بیٹا سردار ہے، آدم کا ہر بیٹا سردار ہے۔ الرجل سید لأہلہ، یہ جو مرد ہے یہ اپنے گھر والوں پر سردار ہے، یہ اپنے گھر پر بادشاہ ہے، یہ اپنے گھر پر سردار ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کو سردار بنائے، اللہ نے اس کو نگہبان بنا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں والمرأۃ سیدۃ بیتہا، اور یہ جو عورت ہے یہ گھر کی شہزادی ہے، یہ جو مرد ہے اور یہ عورت ہے یہ ایک گھر کے اندر ایک شہزادہ ہے، ایک شہزادی ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک اس کی ملکہ ہے۔ اب انہوں نے اپنے گھر کو چلانے، اللہ نے ان کو حکومت عطا کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، موصول ہے۔ اور آپ نے پھر الگ الگ کر کے بتلا دیا۔ آپ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، یہ جو مرد ہے یہ اپنے گھر والوں پر حکمران ہیں، یہ اپنے گھر والوں پر ناظم ہیں، یہ اپنے گھر والوں پر سردار ہے، یہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے والے۔ اللہ اس سے پوچھے گا تیرے گھر کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے نا، یہ حکومت پاکستان کی ہے۔ آج ہر چوک اور چرستے پہ کھڑے ہو کر کے ہم باتیں کرتے ہیں، دیکھیے جی یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو سردار ہے، یہ جو حکومت چلانے والے لوگ ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، ان سے حکومت چل نہیں رہی، یہ معاملات ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ تو بہت بڑا ملک ہے، اس ملک کی بادشاہت ہے، اس ملک کی نظامت ہے، اس ملک کی نگرانی ہے، اس ملک کو چلانا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی بادشاہ بنائے، اللہ نے آپ کو بھی موصول بنائے، اللہ نے آپ کو بھی نگران بنایا ہے۔ آپ بتلائیے، ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھ کر کے بتلائیں ہماری حکومت کس انداز کی چل رہی ہے۔ کیا میرے گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا میرے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات موجود ہیں؟ کیا میرے گھر کے اندر شرک تو موجود نہیں ہے؟ کیا میرے گھر کے اندر چغلیاں تو نہیں ہوتی؟ کیا میرے گھر کے اندر نبی علیہ السلام کی نافرمانی تو نہیں ہوتی؟ کیا میرے گھر کے اندر گناہ والے کام تو نہیں ہوتے؟ کیا میرے گھر کے اندر گانا اور بجانا تو نہیں ہوتا؟ کیا میرے گھر کے اندر 22 گھنٹے ٹیلی ویژن تو نہیں چلتا؟ کیا میرے گھر کے اندر فلمیں اور ڈرامے
ڈرامے تو نہیں چلتے، یہ میرا گھر ہے یا سینما ہے، یہ میرا گھر ہے یا یہ گندی ویڈیوز تو اس کے اندر بند کمروں میں بیٹھ کر کے نہیں دیکھی جاتی ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نگران ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے صرف دکانداری کرنی ہے، یہ مت سمجھیے کہ آپ کی ذمہ داری صرف آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلانا اور پلانا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسئول بنائے، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنائے، اللہ نے آپ کو نگران بنائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ آپ سے سوال کریں گے جو حکومت میں نے تجھے سونپی تھی تو نے کس انداز کے ساتھ اس کو چلایا ہے۔ تو آج یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے گھر پر نگران ہے، یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو آج اگر ایک بیٹی پردہ نہیں کرتی، کل قیامت والے دن اللہ اس سے پوچھے تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث تھی، میرے نبی کی بات تجھ تک پہنچ گئی تھی تو وہ بیٹی کہیں یہ نہ کہہ دے میرے باپ نے مجھے پردہ نہیں کروایا، میرے باپ نے پوری زندگی کبھی مجھے کہا ہی کوئی نہیں، کوئی اہلیہ نہ کہہ دے کہ میرے شوہر نے کبھی مجھے منع نہیں کیا فلاں سے بات کیوں کر رہی ہو، کبھی منع نہیں کیا کہ فلاں غیر محرم رشتہ دار ہیں تم ان سے ملاقات کیوں کر رہی ہو، کبھی مجھے منع نہیں کیا کہ بغیر پردے کے باہر کیوں جا رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو ان کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان ہو، کیونکہ ہم مسئول ہیں اور مسئول وہ ہوتا ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم نکل نہیں سکتے۔ صرف ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ بس سارا دن کام کاج کر کے اور پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر پہ چل کیا رہا ہے۔ حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، حاجی صاحب ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ میں واللہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہوں، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جتنے یہ حاجی صاحبان ہیں، جتنے یہ معصوم ہیں اور جتنے یہ نیک ہیں، اتنے ہی اپنے گھر سے بے خبر ہیں۔ باپ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، ذمہ دار بڑا اچھا ہے، لیکن گھر کا معلوم ہی پتہ نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، منع ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ صرف آپ عبادت کرتے رہیں اور آپ گناہ کو دیکھ کر کے روکتے نہیں ہیں تو آپ برابر کے مجرم ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ بھی میں مسجد کا ناظم ہوں اور میرا تعلق مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ ہے، میں مسجد چلاتا ہوں، میں مسجد کو چندہ دیتا ہوں اور میرا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو بس اتنی بات کافی ہے۔ نہیں حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ہم موصول ہیں، ہم سے سوال ہونا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرما دی اور آئیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی جان میں سے یہ پیدا کیا، یہ جوڑا پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر جوڑا بنایا ہے اور یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے توجہ میری طرف رکھیے، یہ کس لیے ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کائنات کا جو خالق ہے
جو کائنات کا شہنشاہ مالک ہے، جس نے پیدا فرمایا، وہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا ہے اس عورت کو، اس بیوی کو میں نے پیدا کیا ہے کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ معنی یہ ہوا بیوی وہ ہے جو سکون دے، بیوی وہ ہے جو راحت پہنچائے اپنے شوہر کو، بیوی وہ ہے جو باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس عورت کا کام سکون دینا ہے، اس عورت کا کام ہے اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی خدمت سے، اپنے معاملات سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے اپنے شوہر کو سکون اپنے شوہر کو سکون پہنچائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر آئے، کام کاج کر کے آئے، سارا دن تھک ہار کر کے آئے، باہر کے معاملات سے تھک کر کے آئے، یہ اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایسی نگاہ سے دیکھے، ایسی مسکراہٹ اپنے لبوں پر رکھے، یہ ایسا استقبال کرے، ایسے اخلاق کے ساتھ اس کو ملے کہ اس کی ساری کی ساری تھکن اتر جائے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کا معنی، بیوی کی ذمہ داری سکون ہے۔ بیوی اسے قرآن نے کہا ہے کہ جو مرد کو اپنے شوہر کو سکون پہنچائے۔ حضرات گرامی قدر، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اگر بیوی ایسا کردار ادا کرے گی، اگر بیوی سکون کا باعث ہوگی تو وہ گھر مودت بن جائے گا، رحمت بن جائے گا۔ اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ خدمت سے محبت ملتی ہے، یاد رکھیے گا، خدمت سے محبت ملتی ہے۔ جب میاں اور بیوی کے درمیان محبت کا یہ تعلق ہوگا، اللہ اس گھر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ جس گھر میں بیوی اچھی نہیں ہے، جس کی زبان اچھی نہیں ہے، جو اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے، اس گھر پر رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ وہ گھر رحمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے پہلی بات عرض کروں۔ اب یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی یہ جو بیوی، جب آپ نے بیوی کا انتخاب کرنا ہے، جب آپ نے رشتے کا انتخاب کرنا ہے، اس وقت آپ نے سوچنا ہے، یہ نہ کہا کیجئے کہ جناب والا میری اہلیہ اچھی کوئی نہیں، میری اہلیہ نماز نہیں پڑھتی ہے، میری اہلیہ پردہ نہیں کرتی ہے، میری اہلیہ میری خدمت گزاری نہیں کرتی ہے، میری اہلیہ، میری بیوی کا انداز ایسا، کردار ایسا۔ نہ بابا، نہ آپ اندھے تو نہیں تھے، آپ نبینے تو نہیں تھے۔ جب آپ نے رشتے کا انتخاب کیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کیا دیکھ کر کے رشتہ طے کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمارا معاشرہ ایسا دین سے دور ہو گیا۔ بڑے بڑے اہل حدیث، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے نمازی، لیکن جب رشتہ کرنے کی باری آتی ہے، دین نہیں دیکھا جاتا، مال دیکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملات دیکھے اور سنے ہیں۔ ایک بچہ نمازی بھی ہے، نوجوان، داڑھی اس نے رکھی ہوئی، شریعت کا پابند ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، لیکن اس کا مال کم ہے۔ وہ ایک دکان پر کام کرنے والا ہے، اس کا مال کم ہے، رشتہ نہیں کیا گیا ہے، رشتہ نہیں کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری طرف بندہ نمازی بھی کوئی نہیں ہے، بندے کے اس نوجوان کے چہرے پر داڑھی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی نوکری یہ جو نوکری ہے، حکومت کی نوکری ہے، یہ حکومت کے معاملات طے کرتا ہے، یہ جی افسر لگا ہوا ہے، یہ حکومت میں بھلا چپراسی کیوں نہیں لگا ہوا، یہ جی اس کی نوکری جو ہے یہ پکی نوکری ہے، اس کو 20, 30, 40 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے۔ دین نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا نمازی ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا اس کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا یہ میرے نبی کی سنت کا پابند بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا اس کی کمائی حلال کی ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا یہ بندہ مشرک ہے یا موحد ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بیٹیوں کو پڑھایا
رہا ہے، بیٹیوں کو دین کی تعلیم دی ہے، لیکن جب رشتہ کرنے کی باری آئی ہے بے دین کے ساتھ اس کا ناطہ جوڑ دیا ہے۔ وہ روتی رہی، وہ چلاتی رہی، وہ کہتی رہی میں نے یہاں پر رشتہ نہیں کرنا، اس کے پاس دین کوئی نہیں ہے، یہ سگریٹ پینے والا ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ جوا کھیلنے والا، اس کے چہرے پر داڑھی کوئی نہیں، مجھے یہ پسند کوئی نہیں، اس کا کردار اچھا کوئی نہیں، نہیں 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 نہیں، اس کے پاس نوکری پکی موجود ہے، یہ مالدار ہے، اس کے پاس فیکٹری ہے، تو عائش کرے گی وہاں پر سکون سے رہے گی۔ رب کبریا کی قسم ہے جہاں پر میرے نبی کی سنت نہ ہو وہاں سکون نہیں آیا کرتا، جہاں نماز نہ پڑھی جائے وہاں سکون نہیں آیا کرتا، جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہاں سکون نہیں آیا کرتا، جہاں پر حلال کی روزی نہ ہو وہاں پر سکون نہیں آیا کرتا، جہاں پر میرے نبی کے اخلاق نہ ہو وہاں پر سکون نہیں آیا کرتا۔ یہ مال سے، یہ دولت سے آپ چیزیں سہولیات تو خرید سکتے ہیں، سکون نہیں خرید سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے نا، یہ ایک بیٹی ہے، اس کے سامنے رشتہ آیا ایک نوجوان کا، بڑا دیندار رشتہ ہے، باپ نے انکار کر دیا، باپ نے انکار کر دیا۔ دوسرا رشتہ آیا ہے، اس کے پاس نوکری اچھی ہے، نوکری اچھی ہے، مالدار ہے، لیکن بے دین ہے، بے دین ہے، واضح نظر آ رہا ہے کہ بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ بیٹی نے کہا بابا آپ نے یہاں پر رشتہ طے کیوں کیا ہے؟ کہا بیٹا پھر کیا ہوا نماز نہیں پڑھتا، اللہ ہدایت دے دے گا، نماز پڑھنے لگ جائے گا، پھر کیا ہوا اگر بے دین ہے، اللہ دین کی سمجھ دے دے گا۔ بیٹی بڑے معصومانہ انداز میں جواب دیتی ہے بابا اگر اس کو اللہ ہدایت دے سکتا تھا تو وہ جس کے پاس مال کم تھا اللہ اس کے رزق میں اضافہ بھی تو کر سکتا تھا۔ سوچ میں فرق ہے۔ آپ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں دین کو بنیاد بنا کر کے رشتہ طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے گھر میں بہاریں پیدا کر دی ہے اور رزق کی فراوانی پیدا کر دی ہے۔ اور رزق روزی روٹی مال جڑا ہے تے پتہ ہی کوئی نہیں، لوکی آختے نے کی ہے ہاتھ دی میل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے مال دے کر کے اپنی لاڈلی بیٹی اس کو سونپ دی ہے، کل اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور مال چلا جاتا ہے تو پھر تسی کی ویکھے، پھر پلے باقی کی رہ گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین دیکھ کر کے رشتہ کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں یارو آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، آپ نے جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے نا تو آپ اپنے بڑے سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کسی عالم سے، کسی بڑے سے، ہاں اپنے بزرگ سے پوچھتے ہیں بھی رشتہ آیا ہے تو دسو ٹوڑا کی خیال ہے؟ تو میں آخنا ہونا جدو رشتہ آوے نا جتے سارے نال مشورہ کر دیو نا تے ایک مشورہ حضور نال بھی کیتا کرو، تے آ کے نا حدیث دی کتاب کھول کے تے آ کے حضور نو بھی عرض کیتا کرو آقا رشتہ آیا ہے میری دھی دا، میری بڑی لاڈلی ہے، تے تسی مینوں جرا مشورہ دو گے وہ میری دنیا واسطے بھی بہتر ہے تے آخرت واسطے بھی بہتر ہے، ذرا دسو نا میں رشتہ کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے؟ تے حضور فرماندے نے نہ نسب ویکھیں، نہ ذات ویکھیں، نہ پات ویکھیں، نہ مال ویکھیں، نہ دولت ویکھیں، آپ نے حکم فرمایا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین ویکھ کے اپنی دھی دا اپنے پتر دا رشتہ کر دے، ذمہ داری میری ہے، بہارا اللہ پیدا کر چھٹے گا۔ حضور علیہ السلام کا حکم ہے، اور میں نو دسو یارو حضور تا حکم چھاڑ کے تے اسی جو آکھیے بھی بندہ بچہ بڑا دیندار ہے لیکن گجر برادری دا نہیں ہے، میں نہیں کرنا۔ حضور فرماندے نے کر لے تے آخدہ میں نہیں کرنا۔ بچہ بڑا دیندار ہے لیکن شیخ برادری دا نہیں، تسی بھی ماشاءاللہ شیخ کافی بیٹھے ہو، تے میں سنے ہیں تسی غیر برادری چ کر دے کوئی نہیں۔ یہ برادری کہاں سے آئی بھی؟ تقوی کی بنیاد پر۔ یہ برادری تو صرف تعارف ہے، شیخ کون ہوندے نے بھی فلاں کام کر دے بندہ ہوندی فلاں برادری ہے، فلاں بندہ کام کر دے ہوندی فلاں برادری ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ تقوی یہ تعارف تعارف کے لیے حضرات گرامی قدر آئیے اپنی بنیاد ہم درست کریں۔ آپ دیکھیے حضور کا حکم عمل کیجئے کہ بھائی شیخ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، بچہ بیٹی دیندار ہے نمازی ہے، میں نے حضور کا حکم پر عمل کیا ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ آزما کر کے تو دیکھیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وعید فرمائی، میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں رشتہ آیا ہے، آپ کو اس کا دین پسند ہے، آپ کو اس کا اخلاق پسند ہے، گواہی مل گئی ہے کہ منڈا 5 وقت دا نمازی ہے، گواہی مل گئی ہے بیٹی 5 وقت کی نمازی ہے، گواہی مل گئی ہے بیٹی پردہ کرنے والی ہے، گواہی مل گئی ہے دین کا علم رکھنے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور فرماتے ہیں رشتہ آ گیا آپ کے گھر کے اندر، پیغام آ گیا پیغام، اس کا رشتہ آیا ہے جس کا دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن آپ کسی اور وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے میں انکار کر رہا ہوں، سب کچھ اچھا ہے لیکن برادری میری نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، نوکری پکی کوئی نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، میں اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم نے انکار کر دیا ان کا الا تفعلوا، اگر تم نے وہاں رشتہ نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، آپ فرماتے ہیں زمین پر اس وجہ سے فتنہ برپا ہو جائے گا کہ اخلاق، کردار، دین موجود تھا لیکن آپ نے رشتہ نہیں کیا، فتنہ برپا نہیں ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو بیچاری کماری بیٹھی ہوئی ہیں، دین کا علم ہے، اچھی ہیں، سیرت ہے، کردار ہے، لیکن کیا ہے باپ جہیز نہیں دے سکتا۔ ایک یہ بڑی عجیب معاملہ ہے، جہیز کا ساری ذمہ داری ایک مرد کی ہے، ساری ذمہ داری ایک مرد کی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو مرد ہے نا، میں اس شخص کو مرد ہی نہیں کہتا کہ جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، میں کہا کرتا ہوں جاؤ اس بوڑھے باپ سے جہیز مانگنے سے پہلے اچھا تھا تو بازار میں کھڑا ہو کر کے کسی سے بھیک مانگ لیتا، تو نے مانگنا ہی تھا، کسی سے بھیک مانگ لیتا، تو نے اس بزرگ باپ، میں نے دیکھا ایک مسجد میں بوڑھا باپا سوال کر رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، میرے ساتھ تعاون کر دو، میں نے جہیز اکٹھا کرنا ہے۔ میں نے کہا ہائے، اس بوڑھے باپ، اس غریب بندے کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہے کہ وہ مانگ کر کے اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کر رہا ہے۔ اس سے بڑا بے غیرت انسان کون ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر جہیز کا مطالبہ کرنا، اور اتنی لمبی لسٹ، اتنی بڑی لسٹ، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ اس پر لکھا ہوا ہے ہمیں فریج اس کمپنی کی چاہیے، ہمیں گاڑی اس کمپنی کی چاہیے، فلاں کمپنی کی ہوئی تو واپس کر دی جائے گی، ہمیں سوٹ اس برانڈ کے چاہیے۔ اس انداز کے ساتھ ہماری قوم گر چکی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو طریقہ بتلایا ہے حضرات گرامی قدر، کوئی برات کا تصور نہیں ہے، کوئی جہیز کا تصور نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ایک والدین اگر بنا مانگے اپنی بیٹی کو تحفتاً کچھ بھی دیتے ہیں وہ بالکل جائز ہے۔ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی نہیں، بالکل درستی کوئی نہیں ہے۔ جہیز مانگنا لعنت ہے، جہیز لعنت نہیں ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا، مانگنا، یہ لعنت ہے۔ آپ والدین کی جتنی استطاعت ہے وہ جس قدر دے سکتے ہیں وہ بالکل دے سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، سیدنا فاروق، یہ پہلا حق ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک بوڑھا شخص آ گیا، آ کر کے کہنے لگا اے امیر المؤمنین، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ میرا نافرمان ہے، یہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، یہ میرے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، نافرمان ہے میرا۔ حضرت فاروق اعظم جلالی طبیعت کے میرے نبی کے صحابی، عدالت فاروقی میں فیصلہ آ گیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فیصلہ فرمانے لگے تو وہ بیٹا کہنے لگا امیر المؤمنین، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل کیجئے۔ کہا میرا یہ حق تھا کہ یہ جو میرا باپ ہے، میرا حق تھا کہ یہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا، اچھی ماں کا انتخاب کرتا، یہ ایک نیک عورت کے ساتھ
ساتھ شادی کرتا، اس نے ایک رقاصہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے رقاصہ، اس نے میری ماں کا جو انتخاب کیا ہے، اس نے رقاصہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے۔ میرا پہلا حق اس نے کوئی نہیں دیا، دوسرا حق یہ ہے کہ میرا اچھا نام رکھتا، اس نے میرا اچھا نام نہیں رکھا۔ تیسرا حق یہ ہے، یہ مجھے دین کی تعلیم دلواتا، اس نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دلوائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے وہیں پر فیصلہ فرمایا ہے، اے میری عدالت میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تم نے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا جب انتخاب کرنا تھا۔ بات یاد رکھیے گا معزز سامعین، یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچے کی تربیت کب سے شروع کی جائے؟ 10 سال کا ہو بچہ تب شروع کی جائے، 5 سال کا ہو بچہ تب شروع کی جائے، بچہ پیدا ہو تو تربیت تب شروع کی جائے، بچہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں ہو تب شروع کی جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، بچے کی تربیت تب شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے لیے اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ جویں دی ماں، بولو نا، جویں دی ماں ویسے بچے، جویں دی ماں اویں دی دھی، ٹھیک؟ رشتہ دین کے مطابق نہیں ہے، نیک سیرت کردار والا ہم سفر آپ نے نہیں چنا ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہوگی، بولو ہو سکتی؟ جیسی بنیاد ہو اس کے اوپر ویسی تعمیرات ہوا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے یہ بنیادی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے، موضوع طویل ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک عورت پر جو ذمہ داری اتاری ہے، اللہ نے جو ذمہ داری اتاری ہے، حضرات گرامی قدر، ایک عورت پر کیا حقوق ہیں، عورت کون سی اچھی ہے، کون سی اچھی عورت ہے، نبی علیہ السلام نے کس عورت کی تعریف فرمائی ہے، کون سی عورت خوبصورت ہے، کون سی عورت نیک ہے، کون سی عورت جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، آپ فرماتے ہیں عورتوں صرف 4 کام کر لو، 4 کام جنت تمہاری پکی، 4 کام کر لو جنت تمہاری۔ حضرات گرامی قدر، کون کون سے کام ہیں ذرا گنیے گا، کتنے مشکل کام ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی نماز کو ادا کر لو۔ دوسرا کام وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھ لو۔ تیسرا کام واطاعت زوجہا، اپنے خامد کی اطاعت کرنی ہے، اپنے خامد کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے خامد کا کہنا ماننا ہے، اپنے خامد کی خدمت کرنی ہے۔ وحافظتہ فی نفسہا ومالہا، اپنی عزت کی، اپنی جان کی، اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پردہ اوڑھ کر کے رہنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ومالہا، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ 4 کام حضور فرماتے ہیں، یہ 4 سے 5 کام جو عورت کر لیتی ہے پھر ہوگا کیا؟ قیل لأدخل الجنت من ای باب شئتا، آپ فرماتے ہیں اس عورت کے لیے اللہ اپنی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس عورت کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے، او میری بندی، جا جس دروازے سے چاہتی ہو جنت سے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کام ہے۔ لیکن دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، کتنا آسان کام، عورت کے لیے جنت میں جانا، مرد کے لیے مشکل کام۔ اس نے معاشرت کو دیکھنا ہے، اس نے تجارت کرنی ہے، اس نے باہر نکلنا ہے، بہت سے کام ہیں۔ عورت کا کام ہے گھر کے اندر رہے، پردہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے۔ حضور فرماتے ہیں جنت اس کی پکی، اور نمازی باب الصلاۃ سے گزرے گا، باب الجہاد سے مجاہد گزرے گا، لیکن یہ عورت اتنی شان والی ہے، اس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آسان کام ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم دیکھ کر کے آیا ہوں۔ معراج سے جب آپ واپس آئے، حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثریت، کثرت کے ساتھ میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ کتنی آسان کام ہے۔
جنت میں جانا عورت کے لیے 4 کام کر لے تو حضور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اور خود حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت میں عورتوں کی کثرت دے۔ اب یہ کثرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں کہ فلاں جگہ پر آگ لگ گئی ہے، اس میں اکثر لوگ جل گئے ہیں، اکثر لوگ جل گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ صرف 3-4 بچے ہیں، باقی سارے بولتے نہیں، آپ باقی سارے جل گئے ہیں، تو معنی یہ ہوا اکثر کا معنی ہے اکثر کثیر تعداد میں عورتیں جہنم کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام سے آ کر کے نا عورتوں نے، صحابیات نے سوال کیا، آقا کیا وہ کس وجہ سے جہنم میں کثرت ہے عورتوں کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ناشکری کرتی ہیں۔ عرض کرنے لگی آقا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی ہیں؟ حضور فرماتے نہیں، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اکثریت جہنم میں جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، ایک بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کسی عورت نے نبی علیہ السلام سے سوال کر دیا، عرض کیا آقا نبی علیہ السلام سے سوال کیا آقا یہ تو بتلائیے نا کہ ایک عورت پر اس کے شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، کیا حق ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ حقوق اس کے شوہر کے ہیں، اس کے شوہر کے اس عورت پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کے شوہر کا حق ہے۔ اما جان فرماتی ہیں عورتوں کے درمیان مجلس لگی ہوئی، اما جان فرماتی ہیں کتنا حق ہے؟ آپ فرماتی ہیں یا معاشر النساء، عورتوں کی جماعت یہ پوچھتی ہو کہ ایک عورت پر اس کے مرد کا کتنا حق ہے، کتنے حقوق ہیں؟ اما جان فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا حق ہے کہ اگر ایک بندے اس کے مرد کے جسم پر گندگی بن جائے، پھوڑے اور پھنسیاں بن جائیں، اور وہ عورت جو ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں اپنے منہ کے ساتھ اس گندگی کو صاف کرے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی کتنا حق ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی شام سے واپس آئے نا تو آ کر کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ ما ھذا یا معاذ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں معاذ آقا میں شام گیا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا ہے وہاں پر لوگ جو ہیں اپنی عزت والے کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، جس کو معزز جانتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بڑے کے سامنے جھکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کرنے لگے آقا آپ تو سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ معزز اور محترم ہیں، میرا دل چاہا میں بھی آپ کو سجدہ کروں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، میری شریعت میں جائز ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرے، سجدہ تعظیمی میں جائز کوئی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ سجدہ تعظیمی کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی سجدہ ہو غیر اللہ سے کے سامنے سربا سجود ہونا جائز نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، مجھے بھی نہیں سجدہ کر سکتے ہو۔ پھر حضور نے وضاحت فرمائی، آپ فرماتے ہیں لَأَمَرْتُ الْمَرْأَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، اگر میں حکم دیتا نا سجدہ کرنے کا تو میں ایک بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کیا معنی حضور فرما رہے ہیں؟ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز کوئی نہیں ہے، مجھے بھی سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ نے مجھے بڑی شان عطا کی ہے، لیکن اگر میں حکم دیتا تو میں یہ حکم دیتا، میں عورت کو کہتا کہ تمہارے لیے اس کائنات میں سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے عظیم، سب سے پیارا تمہارا شوہر ہے، تم اس کے سامنے سجدہ کیا کرو۔
معنی یہ ہوا کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے نا وہ ایک عورت پر اس کے شوہر کا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر اگلی حدیث سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کے صحابی عرض کرتا آقا وہ جو میرا اونٹ ہے نا وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ جو میرا اونٹ ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو مارتا پھرتا ہے، میں نے اس کو بند کیا ہے باغ کے اندر، آئیے نا ذرا آ کر کے دیکھیے تو صحیح نا۔ نبی علیہ السلام چل دیے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، باغ کے دروازے پر پہنچے، حضور علیہ السلام اندر تشریف لانے چلے ہیں، ایک صحابی نے نا آگے یوں ہاتھ رکھ دیا، عرض کرتے آقا آپ ٹھہر جائیے نا، ہم پہلے جاتے ہیں، وہ جانور ہے، اونٹ ہے، دیوانہ ہو گئے، پاگل ہو گئے، اسے کیا معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اسے کیا معلوم ہے کہ آپ کی عزت شان مقام کیا ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، میں خود پہلے چلتا ہوں، میں جا کر کے پہلے اس کو دیکھتا ہوں، آپ پھر تشریف لائیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جا میرے یار، ہم خود ہی ملاقات کر لیتے ہیں۔ جب آپ باغ کے اندر داخل ہوئے، وہ بپھرتا ہوا جو اونٹ تھا، وہ جو پاگل ہو گیا تھا، اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، بھاگتا ہوا آیا، آ کر کے اپنے سر کو میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اپنے سر کو میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا، سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا کہا آقا یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، آپ عزت والے کرام والے، آپ محترم معزز ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے نہیں نہیں، میری شریعت میں جائز کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، اگر جائز ہوتا میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وضاحت بات نبی علیہ السلام نے ایک ایک بات کھول کر کے بیان فرما دی۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر بات کی وضاحت فرما دی۔ آئیے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایک عورت ہے جو بڑی عبادت گزار ہے، اللہ کی بڑی عبادت کرتی ہے، بڑی نیک ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، حضرات گرامی قدر، لیکن اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، اس کا شوہر اس پر راضی کوئی نہیں ہے، لیکن بہت بڑی عبادت گزار ہے، تسبیحات پڑھتی ہے، عمرہ اور حج کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقات و خیرات کو ادا کرتی ہے، بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد کی نمازوں کو ادا کرتی ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتی ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتی ہے، سارے معاشرہ والا سب لوگ کہتے ہیں بڑی عبادت گزار ہے، بڑی نیک عورت ہے، بڑی صالحہ عورت ہے، لیکن اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی، اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، بڑی نیک ہے لیکن زبان کی تیز ہے، اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے لیکن اپنے شوہر کے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے لیکن کبھی اپنے شوہر کے لیے خدمت کوئی نہیں کی، اپنے شوہر کی تعریف کوئی نہیں کی ہے، اپنے شوہر کے لیے اچھا بول نہیں بولا ہے، اپنے شوہر کی کبھی خدمت کوئی نہیں کی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں گے اور یہ بات پہنچائیے میڈیا تلک، اور میڈیا سے یہ پوری تمام کی تمام میری مائیں اور بہنیں اس بات کو غور کے ساتھ سنیں، آپ کی تمام عبادتیں ایک طرف ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو جنت کی و نارو کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کے لیے جنت بھی اس کا شوہر ہے اور جہنم بھی اس کا شوہر ہے، اگر وہ اس کی خدمت کرے گی اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اگر وہ اس کی نافرمانی کرے گی، نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ شوہر اس کے لیے جہنم بن جائے گا۔ یہ بھی واضح، بالکل واضح بات۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بات کو وضاحت سے بیان فرما دیا۔ میں نے جتنے موضوعات کو بیان کیے، میں نے جتنا مطالعہ کیے، میں نے اس قدر اس سے زیادہ حقوق العباد کے حوالہ سے اتنا سخت عنوان، اتنی سخت احادیث نبی علیہ السلام کی نہیں پڑھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض فدخلت الجنہ۔ اور وہ جو دوسری عورت ہے وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، فرض ادا کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اسے معلوم ہے تہجد پڑھنے میں نماز ثواب ملے گا، نفل نماز پڑھوں گی تو ثواب ملے گا، لیکن وہ نفلی نماز کو ادا نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ سنیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی نماز کو بھی ادا نہیں کرتی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اللہ کی عبادت جو نفلی عبادت ہے وہ اس کو بھی نہیں کر سکتی ہے۔ فرض نماز کو ادا کرے، فرض روزوں کو ادا کرے، پردہ کرے، اپنے گھر کے اندر رہے، اس کے بعد اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے میں اپنے دن رات کھپا دے، اپنی ساری صلاحیات کھپا دے، اپنا اخلاق لگائے اپنے شوہر کو راضی کرنے میں، اپنی خدمت لگائے اپنے شوہر کو راضی کرنے میں، اپنی صلاحیات لگائے اپنے شوہر کو راضی کرنے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض، ایسی عورت جو دنیا سے گئی اور دنیا سے جاتے ہوئے مرتے وقت اس کا شوہر اس کے پاس بیٹھا ہے اور اس کا شوہر اس پر راضی ہے، مرتے وقت اس کا شوہر اس پر راضی ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یاد آیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی مولا علی کی خدمت کی، اپنے سرتاج کی خدمت کی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی، اور اتنی تربیت کی کہ جب تربیت نکھر کر کے سامنے آئی اللہ نے بھی کہہ دیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فاطمہ نے ایسی تربیت کر دی حسن و حسین کی کہ میں نے حسن و حسین کو صرف جنت عطا نہیں فرمائی، جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ہاں ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں لگا دی ہے، ہاتھوں پہ چھالے بن کے خدمت کر کر کے مشکیزے سے پانی خود بھر کر کے لاتی ہیں اور آٹا خود چکی میں آٹا پیستی ہیں۔ نبی کے سردار کی نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے اور شہزادی ہے جنت کی، جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن زندگی ساری اپنے شوہر کی خدمت میں لگا دی۔ جب آخری وقت آیا نا تو حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ میں تجھ پر راضی ہوں، فاطمہ میں تجھ پر راضی ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایک عورت کے لیے سب سے بڑا جملہ ہے کہ اس کا شوہر مرتے وقت اس کے لیے یہ جملہ استعمال کر دے کہ میں تجھ پر راضی ہوں، اللہ بھی تجھ پہ راضی ہو جائے۔ سنیے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی عورت جب مرتے وقت اس کا شوہر اگر اس پر راضی ہے فدخلت الجنہ، اللہ اس عورت کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ کیا کام ہے عورت کا؟ مرد کو راضی رکھنا، مرد کو راضی رکھنا ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر جس عورت پر اس کا شوہر ناراض ہے اس کی عبادات کوئی فائدے کی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ یہیں سے ہم آغاز کریں گے، اور میں اب یہ چاہتا ہوں کہ تربیتی خطبات جو ہے انشاءاللہ یہ آئندہ یہ 3-4 خطبے انشاءاللہ ہم اسی عنوانات پر پڑھائیں گے۔ تمام احباب اسی طرح محبت سے تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔